عثمان رضی اللہ عنہ کا آخری خطاب۔ مدینہ میں جب باغیوں کا فتنہ زور پکڑ گیا تو انہوں نے خلیفہ وقت کا محاصرہ کر لیا۔ ظالم باغیوں کی طرف سے محاصرہ ہوئی کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے خطاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تمام لوگوں کو بلا بھیجا، سب جمع ہو گئے۔ حاضرین میں آپ کے خلاف بغاوت کرنے والا باغی ٹولہ بھی تھا اور اطاعت پر قائم اہل مدینہ بھی موجود تھے۔ سیدنا علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم پیش تھے۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے دی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت طلب کرو۔ دنیا اس لیے نہیں دی گئی کہ تم اس کے پجاری بن جاؤ اور اس پر فریفتہ ہو جاؤ۔ دنیا فانی ہے، آخرت دائمی ہے۔ یہ فانی دنیا تمہیں دھوکے اور غرور میں مبتلا نہ کرے اور ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح نہ دو۔ تم دنیا کو بہت جلد چھوڑ کر اس سے جدا ہو جاؤ گے۔ تمہارا اصلی اور آخری ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا تقوی اس کے عذاب اور پکڑ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اپنی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک رہو اور گروہ بندیوں میں ٹکڑیوں میں مت بٹو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا مت رہو، اور تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 103۔ پھر آپ نے مدینہ کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل مدینہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ ہی سے التجا کرتا ہوں کہ وہ میرے بعد تمہیں اچھے خلیفے سے نوازے۔ اللہ کی قسم، میں آج کے بعد کسی کے سامنے نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اپنا فیصلہ جاری فرما دے۔ میں باغیوں کو دروازے کے پیچھے ہی رکھوں گا، ان سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، انہیں ان کے غلط مطالبات کے سلسلے میں کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ مبادا اس سے فائدہ اٹھا کر یہ لوگ تمہارے دین و دنیا میں بگاڑ پیدا کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو پسند فرمائے وہی فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے اہل مدینہ کو واپس جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے پسو پیش کیا تو انہیں قسم دے کر فرمایا کہ واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ بیشتر لوگ لوٹ گئے، البتہ سیدنا حسن بن علی، محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ اپنے والدین کے حکم کے مطابق سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ کئی دیگر لوگ بھی ان کی طرف لوٹ آئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ گھر کے اندر گوشہ نشین ہو گئے۔